السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ اب تک یہ سوال کر چکے ہیں کہ مفتی صاحب روزہ نامکروہ کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ تو یہ جو الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ نامکروہ، تو یہ نامکروہ نہیں ہوتا ہے، یہ مکروہ ہوتا ہے۔ یعنی مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس عبادت کا ثواب انسان کو نہ ملے یا اس چیز کو اس عبادت میں نا پسند کیا جائے۔ تو لوگ بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جبکہ ان چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر انسان سمجھتا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹا نہیں بلکہ مکروہ ہوا ہے۔ تو آج میں آپ کو وہی چیزیں بتلا رہا ہوں کہ جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا۔ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، بغیر کسی عذر کے کسی چیز کے چکھنے یا چبانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر شوہر ظالم ہو یا سخت مزاج ہو تو الگ بات ہے، پھر تو ایسی صورت میں عورت کھانے کا ذائقہ چکھ کر اس کو تھوک سکتی ہے، مگر وہ حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ روزے میں کولگیٹ، منجن اور کوئلہ وغیرہ سے دانت صاف کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر عورت اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی ہو اور زبان کے ذریعے اس کے پیٹ میں جانے کا خطرہ ہو تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ بیوی سے اتنی دل لگی اور ایسی حرکت کرنا کہ جس سے صحبت ہو جانے یا منی نکل جانے کا خطرہ ہو تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 کہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر تھکا دینے والا کچھ بھی کام روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ نمبر 7، روزے کی حالت میں چھوٹا یا بڑا کسی بھی طرح کا کوئی گناہ کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 8 اور آخری نمبر ہے کہ کلی کرنے یا ناک میں پانی ڈالنے میں اتنا مبالغہ کرنا اور بار بار ناک میں پانی چڑھانا تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں تھی کہ جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور انسان کے سر سے ایسی حالت میں روزے کا جو فرض ہے وہ تو اتر جاتا ہے، مگر اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کو کوئی ثواب ملتا ہے۔ اس لیے آپ ان چیزوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔